السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ معظم بٹ۔ ناظرین، سیاسی منظرنامے پر جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں جو بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم ہیں، ان کی جانب سے یہ بڑا ایک موقف سامنے آیا۔ انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ بانی پی ٹی آئی کسی بھی طرح کی ڈیل کے قائل نہیں ہے۔ 2 دفعہ حکومت نے سنجیدہ کوششیں کی، ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، یعنی جسے انہوں نے ڈیل کا لفظ بھی کہا کہ وہ ڈیل کے قائل ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے موقع پر ان کی جانب سے بیان کیوں سامنے آیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی جانب سے بانی تحریک انصاف کی رہائی فورس بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ کس طرح فارم ہوگی یہ فورس، کس طرح یہ فنکشن کرے گی اور کس طرح یہ اپنے آبجیکٹیوز حاصل کر پائے گی، اس پر بات کریں گے۔ اور تیسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے جو دھرنا دیا جا رہا تھا اپوزیشن اتحاد کی جانب سے، اسے کال آف کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے احترام میں یہ کیا گیا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے یا کچھ اور محرکات بھی اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ سینیٹر طاہر سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما مسلم لیگ نون۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج کے جو ساری صورتحال ہے اس تناظر میں رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیوں یہ ضرورت پیش آئی ابھی یہ بات کرنے کی اور یہ کہنے کی کہ ہم ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں اور عمران خان ڈیل نہیں کرنا چاہ رہے؟ تو یہ تو آپ کا سارا جو بیانیہ ہے اسے ڈیفیوز نہیں کر دیا؟ بہت شکریہ۔ یہ بات نہیں ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کے جو بیان ہے اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم کیوں ڈیل کریں گے بھائی؟ کیوں ڈیل کریں گے بھائی؟ اندر تو وہ ہے، ڈیل کرنی ہے تو اس نے کرنی ہے۔ ہم تو مطلب یہ تو کبھی ملزم سے ڈیل ہی نہ کرتا۔ اور ہی از اے کنوکٹڈ پرزنر، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ 14 سال قید جو ہے ایک مقدمے میں، 14 سال ایک میں، 7 سال ایک میں۔ تو یہ جو بے شک وہ کنکرنٹ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کہ اندر تو وہ ہیں اور وہ ہی از اے کنوکٹڈ پرزنر۔ اور اس میں نمبر 2 اس میں جو لیگل ہے، کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے یا لا کہتا ہے، آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف لا، چھوٹا سا وکیل ہوں سپریم کورٹ کا، تو اس میں کس طریقے سے ہم یہ جو رہائی بات کر رہے ہیں رہائی فورس کی، اس طرح تو کل کو جو مرضی جتھا لے کے گئے جی میں نے میرا فلاں بندہ اندر ہے، اس نے بندہ مارا ہوا تھا، ہم اس کو رہائی فورس سے نہیں چھڑا لیں گے۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ کیا ملک میں کوئی نظام ہے، عدلیہ ہے، ادارے ہیں؟ تو اس طرح سے کون کر سکتا ہے؟ ایون جو کل گنڈا پور نے بیان دیا وہ بھی بالکل بے بنیاد، بیس لیس اور ایک آوارہ گفتگو تھی۔ یہ کیا بات ہے کہ جی محسن نقوی صاحب آپ کو اور صاحب سمجھ آیا وہ ذرا ہمیں بھی بتائیں تاکہ ناظرین تک پہنچے وہ کیوں؟ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ حکومت نے 2 دفعہ سنجیدہ کوششیں کی، اور جو علی امین گنڈا پور کے بیان کی آپ بات کریں انہوں نے تصدیق کی کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ محسن نقوی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کوشش کی گئی تھی۔ نہیں، میں اب بھی میں کہتا ہوں، ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں۔ میں اگر آپ ڈیل سے ہٹ کے یہ لفظ نکال دیں تو ہماری اب بھی یہ کوشش ہے کہ یہ بیٹھے مذاکرات کریں، چونکہ الٹیمیٹلی تو کوئی بھی جنگ کو، کوئی کسی قسم کی دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان کا الٹیمیٹلی حل تو مذاکرات کی ٹیبل پہ نکلتا ہے نا۔ اس طرح ویسے تو حل نہیں نکل سکتا۔ اور اگر آپ پہاڑ پہ چڑھ جائیں کہ نہیں جی میں نے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، سارے چور اور ڈاکو ہیں، اور جن سے یہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، جن کو کل تک میر جعفر اور میر صادق کہتے تھے، آج پھر ان کے خلاف پروپیگنڈا، جو بشرا بی بی کے رشتہ دار ان کو ملے ہیں، ان کی بیٹی ملی ہے، ان کے دوسرے جو لوگ ملے ہیں، انہوں نے پھر آ کر یہی کہا کہ جی میرے خلاف جو کچھ کر رہا ہے جی جنرل محمد عاصم منیر کر رہے ہیں۔ بھائی ان کو کیا تعلق آپ کی سیاست سے؟ آپ اپنی سیاست کریں، وہ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے، جو بھی پہلگام کا واقعہ تھا، جب وہ ان ویل ہو گیا تو کیا ہماری فوج نے ان سے مقابلہ نہیں کیا؟ کیا ہمارے فوجی جوان اور ایون حتیٰ کہ پولیس کے جوان اور کے پی کے لوگ بھی اور بہت سارے لوگ اپنی جانوں کے نذرانے نہیں دے رہے؟ بات تو یہ کرنی چاہیے۔ یہ بس ایک ہی بات کہ رہا کر دے۔ کس طریقے سے رہا کر دے؟ کون کرا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کروا سکتا سوائے عدالت کے کہ اپنے عدالتوں میں ان کی کیس لگے ہیں، ڈیٹ پڑی ہے، کنٹیسٹ کریں۔ اگر عدالتیں ان کو سیٹسفائیڈ کرتی ہیں تو یہ بری ہو جائیں گے، اگر سیٹسفائیڈ نہیں کریں گے تو ان کو جو قید ہے وہ کنٹراڈکشن۔ ایک طرف آپ عدالتوں کا حوالہ بھی دے رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنوکٹڈ ہیں جو کہ سب کو پتہ ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کی میز پر بھی بیٹھیں گے۔ تو اگر کنوکٹڈ ہیں تو پھر آپ مذاکرات کی میز پر کیسے بیٹھیں گے؟ کیا آپ عدالتوں کے فیصلوں کو انڈرمائن کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ صرف ایک ہی میں مطالبات ہو رہی نا، اور نہ ہی جو محبت اور جو مذاکرات ہوتے ہیں نا، یہ پیشگی نہیں کیے جاتے، نہ شرطوں پہ کیے جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ اپنی چیزیں دے، لکھ کے دے۔ اسپیکر صاحب نے 3-4 دفعہ ان کو آفر کیا ہے، آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے 3-4 دفعہ آفر کی ہے۔ بیٹھے، اگر 25 مطالبات ہیں ملنے کے، نہ ملنے کے، ان کو جیل میں رسائی دے کے، ساری چیزوں کے، تو کچھ تو حل ہوں گے نا بیٹھنے سے، کچھ نہ کچھ برف پگھلے گی۔ وہ کہتے ہیں دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ تو یہ بیٹھنے سے، اس میں یہ کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔
ایون کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی کہ وہ عدالتوں میں جا کے خود کہے کہ ان کو جیل سے چھوڑ دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کوئی جنگل کا قانون تھوڑی ہے، یہاں پہ سپریم کورٹ ہے، یہاں پہ ہائی کورٹس ہیں، ججز ہیں، سارا کچھ ہے. تو اس طریقے سے نہیں ہوگا کسی صورت میں بھی. ہم کوئی اس کو انڈرمائن نہیں کر رہے، عدالتیں مقدم سندھو ہیں صاحب، اور ان کے فیصلے آپ نے دیکھے. میاں اس نواز بیان کو مان لیا جائے، اگر ان کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کے بھی لیا گیا ہے، یہ مان لیتے ہیں، پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نقصان تو آپ لوگوں کا ہوا ہے اس بیان کو لے کر، چونکہ میڈیا میں مسلسل یہ چل بھی رہا ہے اور اسی سیاق و سباق کے ساتھ چل رہا ہے، چونکہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے نہیں، کہا تھا. ہر تو دن جو کی ایک سیاست گورنمنٹ یہ مسلسل کہتی رہی ہے کہ ہے. ہم بات نہیں کرنا چاہتے ان سے. جی جی نہیں، ہم کہتے جی تھے، ہم نے تو پہلے بھی مذاکرات شروع ہوئے تھے، اور میرے بھائیوں کی طرح ڈوگر صاحب جو چیف وپ ہیں قومی اسمبلی میں سینٹ میں ہوں، تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ مجھ سے پوچھ لیں گے کہ یہ ہم خان صاحب سے بات کر کے بتائیں گے، باقی مطالبات ہمارے اور آپ کے جو بھی ہے تو وہاں سے ان کو ٹوٹل نہ ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں ان میں 19 گروپ اب تک بن چکے ہیں. کس گروپ سے بات کریں بھائی، کس سے مذاکرات کریں؟ ہم اب بھی کہتے ہیں، اچکزئی صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس سینئر سیاستدان ہیں، اور پی ٹی آئی میں بہت اچھی آوازیں ہیں جو سین آوازیں ہیں، اور وہ ہمیشہ پازیٹیو بات کرتی ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں. تو ایک دفعہ کسی جگہ پہ بیٹھے تو صحیح. مطلب یہ تو بالکل ہی کہ جو کام آخر میں ہونا ہے وہ شروع سے کر لیا، جی خان کو نکالے، وہاں سے خان کو نکالے. عدالتوں کو دی ہوئی کنوکشن کو کون سیٹسفائڈ؟ سر آپ بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، یو آر ویری گڈ اینکر، کہ کس طریقے سے کوئی نکال سکتا ہے کسی کو جب تک عدالت میں نہ جائیں گے، جب تک ججز کے پاس اپیل نہیں سنی جائے گی، جب تک دونوں وکلا کے دلائل نہیں ہوں گے، جب تک اٹارنی جنرل کے دلائل نہیں ہوں گے سپریم کورٹ میں. تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں. لیکن بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کامنلٹیز ہیں، جس طرح دہشت گردی کا ایشو ہے، آنے والے الیکشن کا ایشو ہے، الیکشن صحیح ہے. کمشنر کا جو کہہ رہے ہیں، الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ ہے، نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، یا واٹس جو بھی جس چیز کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، وہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے مل کے ساتھ بیٹھ کے بات ہونی ہے نا. تو یہ اس کے علاوہ یہ اس مقصد کے لیے تیار نہیں ہے. جتنی کمیٹیز ہیں اس سب میں سے انہوں نے استعفیٰ دیا. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، یو ول بی اور اسٹانشڈ وہ ایک کہ تو جب سندھو 26 صاحب وہ ترمیم تھی، تیار نہیں ہے آپ بات چیت کرنے کے لیے کسی طرح کی ڈیل کے. دوسرا جو ابھی جو رہائی فورس بنائی جا رہی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کچھ کشیدگی بڑھ سکتی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں چونکہ کے پی میں ان کی حکومت ہے، ہماری قابل احترام ہے وزیر اعلیٰ جو ہے اپنا کے پی کے، انہوں بھی ابھی بیٹر سینس پرویل کر رہی ہے، وہ بھی بیٹھنا شروع ہو گئے سب کے ساتھ. دیکھیں یہ تو کہتے ہیں موج دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. یہ بیٹھنا پڑے گا، باتیں کرنی پڑے گی. ان کو اپنے مسائل لکھ کے تو دے اسپیکر صاحب کو. ایک اسپیکر جو ہے وہ غیر جانبدار ایک عہدہ ہے، امپارشل ہے. وہاں پہ بیٹھے ان کے اپنے نمائندے بیٹھے ٹیم بنائیں گے، یہ ہماری ٹیم ہے. ادھر سے ہماری طرف سے جو بھی رانا پرائم منسٹر صاحب ٹیم بنائیں گے، جس کو بھی بناتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کو بناتے ہیں یا کسی اور کو بناتے ہیں، تو اس میں بات ہو سکتی ہے. پھر جا کے ان کے مطالبات ایک ایک کر کے ان کو بات کی جا سکتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پہلے نہیں مذاکرات ان سے ہو گئے تھے، الیکشن کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی تھی، لیکن جو ہی یہ کام ہوا تو انہوں نے کہا جی میں ان سب باتوں کو نہیں مانتا. خان صاحب نے کہا اور میں 25 جولائی کو اسلام آباد پہ حملہ کر دوں گا. 3 دفعہ یہ اٹیک کر چکے ہیں، اس کے علاوہ 18-19 دھرنے دے چکے ہیں ادھر ادھر کر کے. لیکن آپ ان کے ساتھ مجھے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مطلب جو ہے نا عوامی جو ہے اپنا پریشر وہ نہیں ہے. اور اس طریقے سے ایموشنل کر کے یا واٹس ایور جو بھی ہے، میں تو دوبارہ چونکہ میں لیگل آدمی ہوں، میں آئین کی بات کرتا ہوں، آئین کا اسٹوڈنٹ ہوں، 96 سے میں پریکٹس کر رہا ہوں. میں تو جو میرے ذہن میں ہے کہ یہ کسی طریقے سے بھی جب بیٹھیں گے باتیں ہوں گی. لیکن جو جیل سے رہائی ہے وہ ان کی سپریم کورٹ میں چونکہ اپیل لگ گئی ہے، اگر وہ سیٹسفائڈ کرتے ہیں ججز صاحبان تو وی ول ایکسپٹ اٹ. اگر نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، پھر وہ ان کو سزا کاٹنی پڑے گی. آپ قانون کا چونکہ سندھو صاحب حوالہ دے رہے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے اس طرح کا اعلان کیا آئینی طور پہ یہ جسٹیفائڈ ہے؟ کہ ایک رہائی فورس کا جو لفظ ہے، مجھے اس پہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آئینی طور پہ جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں، اٹس ناٹ جسٹیفائڈ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. اس طرح سے کبھی نہ رہائی فورسوں سے بندے رہا ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو میں کہوں گا کہ بغاوت کے زمرے میں آتی ہے بات یہ. اور اس طرح کی باتیں مطلب یہ ہے ایموشنل نعرے اور پارٹ ٹائم انقلابی ہونا نا. تو یہ پارٹ ٹائم انقلابی ہونے کی وجہ سے یہ کچھ نہیں ہوگا. الٹیمیٹلی جب بھی ہوا یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے، اور جن سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یہ وہ ان سے کرنا نہیں چاہتے. اور کل بھی جو محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے پریس کانفرنس کیا اور ان کی بہن نے، انہوں نے پھر یہی کہا ہے کہ جو کچھ کروا رہا ہے جنرل محمد عاصم منیر کر رہا ہے، بھائی وہ کیا کر رہے ہیں؟ ملک کو صحیح سمت میں لے کے جا رہے ہیں پرائم منسٹر، بہت ساری دنیا، اور ہمارا ملک صحیح راستے پہ چل رہا ہے. ہمارے خارجی لیول پہ بہت اچھے تعلقات بن رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ بنے ہیں، چائنا ہے، جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں. انڈیا پہلی دفعہ عالمی تنہائی میں گیا
تو یہ دیکھیں مطلب یہ بڑی مشکلوں سے یہ کام ہوا ہے. تو اب اس کو رول بیک تو نہیں کیا جا سکتا صرف ایک مطلب اس واسطے. اور میں دوبارہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں بڑی ادب اور ود موسٹ رسپیکٹ کہ جب عدالتوں سے بندہ کنوکٹڈ ہو, ہم روزانہ پریکٹس میں روزانہ پیش ہوتے ہیں ایز اے سینیٹر بھی اور ایز اے وکیل, کہ جب تک عدالت اس کا فیصلہ نہیں کرے گی کون رہا کی بات بجائے, لیکن ہمارے پاس چونکہ ایسی پریزیڈنٹس پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے. میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایک پریزیڈنٹ مجھے آپ بتا دیں گے ایپیسوڈ چل رہی ہے بانی پی ٹی آئی کی صحت کے واٹس ایپ کو پریزیڈنٹ بتا دیں گے مجھے سندھو صاحب. ابھی یہ 2018 میں صرف ہمیں جانا پڑے گا, پیچھے تو نہیں جانا پڑے گا. اس میں بھی کیا ہوا تھا, اس میں بھی میں بتا نہیں, اس میں بھی میں پیش ہوئے تھے جسٹس باقر نجفی ایک اور ساتھ جائیں. میں چاہ رہا ہوں ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک لمبی تاریخ ہے سندھو صاحب, اس سے انکار نہیں کوئی کر سکتا. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا, میں آگے بڑھتا ہوں. میں یہ بتائیے کہ جو ابھی صحت کو لے کر بانی پی ٹی آئی کی جو ایک ایپیسوڈ چل رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ سے بھی مس ہینڈل ہوا ہے یہ کام؟ ان کی صحت اور علاج کو لے کر جو متنازع بیانات آئے اس وجہ سے سیاسی درجہ حرارت زیادہ بڑھ گیا ہے؟ دیکھیں جی آل دا ریکارڈ میرے پاس ہے, اور جو پریزن رول ہے 565 اور 571 وہ یہی کہتا ہے کہ اگر آپ نے جب بھی ملاقات کرنی ہے تو باہر آ کے آپ اس احاطے میں پولیٹیکل گفتگو نہیں کر سکتے, اور سپرنٹینڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان کو کٹ آف کر سکتا ہے, ملاقات کو سسپینڈ کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے جب پہلے ملی ہیں اپنی 26 منٹ اور 33 سیکنڈ ان کی جو دوسری بہن ہے, ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے, میرا نام بھول گیا نام میرا, ان کا ڈاکٹر بھی ہے جو, تو انہوں نے بھی آ کے باہر وہی بات کی جنرل صاحب کے بارے میں, پاک فوج کے بارے میں. کیا پاک فوج کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے جانے قربانی دے رہے ہیں اور باقی سب کچھ کر رہے ہیں. اور نمبر 2, یہ جس طرح سے بھی جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ یہ اپنا اس میں کیا کس کا قصور ہے یا واٹس ایور, تو اس میں دوبارہ اسی بات پہ آتا ہوں جو آپ کا کوشچن تھوڑا سا میرے ذہن سے نکلا ہے کہ جب تک یہ اس ہاتھے سے نہیں نکلتے, اس ہاتھے سے مراد ہے کہ اس سوچ سے نہیں نکلتے, تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. صحیح ہے. اور آپ کیا اس کو فورسی کر رہے ہیں کہ آئندہ کچھ دنوں میں یہ جو صورتحال چل رہی ہے اس میں سے کچھ اچھا نکل سکتا ہے, یا پھر معاملہ تصادم کی طرف ہی جا رہے ہیں؟ جی بہت پرٹیننٹ کوشچن ہے, اور پہلے مجھے بات یاد آ گئی آپ کی ہیلتھ کے ایشو کی. دیکھیے اب تک ان کو جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے پورا ریکارڈ ان کے سامنے ہے, اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ دونوں کا جو فرینڈ آف دی کورٹ تھے ایم ایکس کرائے, وہ اپنا وہ ہمارے سینئر لائر ہیں, قابل احترام ہے وہ, اور جو عبد الغفور انجم تھا جو جیل سپرنٹینڈنٹ, اس کی رپورٹ ابھی موجودہ سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ وہ ملتی جلتی ہیں. اگر ان کی اچھا یہ ریٹنا کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم بھی میڈیکل جورسپروڈنس پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, ریٹنا یا واٹس ایور آنکھ کا مسئلہ سب سے زیادہ اچھا مریض بتا سکتا ہے. اور ابھی کل سلمان اکرم نے بتایا, سلمان اکرم راج صاحب نے بھی, کہ ان کو بہت اچھا نظر آنا ہو گیا, اور وہ گھڑی سی ان کو نظر آئی ہے, ان کو سوئیاں نظر آئی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کافی نظر درست ہو گئی ہے. ٹھیک, صحیح ہے. بہت شکریہ خلیل طاہر سندھو صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد تحریک انصاف کا موقف لیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نعیم حیدر پنجوتھا صاحب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. نعیم حیدر پنجوتھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ پنجوتھا صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ کہیے گا ابھی جو کال آف ہوا ہے دھرنا, یہ کوئی دباؤ ہے یا پھر کوئی حکمت عملی ہے, کیوں کال آف ہوا ہے, یا پھر کوئی تحریک میں کوئی کمی آئی ہے؟ بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ نے موقع دیا. دیکھیں یہ جو رمضان کے بعد جو ہے وہ ہم نے یعنی رمضان کے اندر ہم نے اس کے رجسٹریشن جو ہے وہ کرنی ہے. تمام پورے پاکستان سے لوگوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے یہ فورس بنائی جا رہی ہے, آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تحریک کے اندر کمی آئی ہے, بلکہ جو ہم نے دھرنے دیے وہ تمام تر چیزوں کے کرنے کے باوجود جب ان کو اثر نہیں ہو رہا, تو ہم نے یہ پلان بنایا ہے کہ ہم پراپر ایک پورا پلان بنا کر ایک طاقت کے ساتھ جو ہے ہم آگے بڑھیں اور اسٹریٹجی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. تو یہ اسٹریٹجی ہم نے تبدیل کی ہے, اور اسٹریٹجی جو تبدیل کی ہے اس کے اندر یہی ہے کہ عوام کی طاقت سے ہم نے پاکستان کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی قائم کرنی ہے, جس کے لیے ہم یہ آپشن جو نیا ہے اس کے اوپر گئے ہیں. جی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پنجوتھا صاحب کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجرمانہ فعل ہے بانی پی ٹی آئی کی صحت کو لے کر جو تاخیر کی گئی ہے. کیا اس معاملے پر عدالت جائیں گے, عدالت لے کر جائیں گے اس معاملے کو؟ جی بالکل, خان صاحب کی طرف سے بھی یہ ہدایت ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے. جو لوگ ذمہ دار ہیں, سپرنٹینڈنٹ ہیں یا باقی جو ہیں,
ان کو پارٹی بنا کے ان کو جو ہے بالکل پراسیکیوٹ کیا جائے گا اور ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کرانے کے لیے ہم بالکل لیگل ایکشنز لیں گے. اور جہاں تک بات ہے مجرمانہ غفلت کی، بالکل انہوں نے مجرمانہ ایکٹ کیا ہے، انہوں نے کرمنل ایکٹ کیا ہے. عمران خان صاحب کی بار بار ریکویسٹ کے باوجود، کہنے کے باوجود ان کو پراپر علاج نہ کرانا، یہ بالکل جو ہے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور بلکہ یہ انسانیت کی توہین ہے جو انہوں نے کی ہے. تو ہم اسے ہر فورم کے اوپر جو ہے بالکل اٹھائیں گے. ہم میڈیا سے بھی بات کر رہے ہیں، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا سے بھی، اور پوری دنیا بات کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ 14 جو سابقہ کپتان ہیں ملکوں کے، انہوں نے بھی اس کے اوپر خان صاحب کی صحت کو لے کر ایک موقف انہوں نے بھی اٹھایا ہے. اس معاملے کو انہوں نے بالکل جو ہے وہ رائز کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا بنیادی حق تھا کہ ان کو صحت کی تمام تر جو ان کی فیسلٹیز ہیں، جو ان کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، جو نہیں ہوا، اور ابھی ان کو پراپر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دیا جائے تاکہ ان کی صحت جو ہے، ان کی آنکھ جو ہے پراپر طور پر ٹھیک ہو سکے. اچھا پنجوتا صاحب، یہ بتائیے کہ بانی پی ٹی آئی کے علاج کو لے کر جو ایک پرائیویٹ اسپتال کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ کوئی آپ کو میڈیکل بورڈ پر اعتماد نہیں ہے جو گورنمنٹ نے بنایا ہوا؟ دیکھیں، سرکاری جو جتنی بھی کارروائیاں ہم ان پہ عدم اعتماد کرتے ہیں. یہ وہ سرکار ہے جس نے عمران خان صاحب کے اوپر گولیاں تک چلائیں، حملے تک کیے. اس سرکار نے عمران خان صاحب کو جھوٹے مقدمات کے اندر جیل میں رکھا ہوا ہے، سرکار اور سرکار کو لانے والوں نے. تو لہٰذا ہمیں ان پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. انہوں نے پہلے ہمارا اعتماد جو ہے وہ مختلف جو حملے کر کے توڑا ہوا ہے، پھر انہوں نے اعتماد خان صاحب کا پراپر ٹائم کے اوپر ٹریٹمنٹ نہ کر کے توڑا ہوا ہے، پھر انہوں نے اعتماد توڑا جب انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو پیمز ہاسپٹل لے کر ہی نہیں گئے. تو یہ تو بار بار اعتماد توڑتے رہے. تو لہٰذا ان پہ کوئی اعتماد نہیں. ہمیں اعتماد ہے اپنے ڈاکٹرز پر کہ ان کی نگرانی کے اندر شفا انٹرنیشنل کے اندر پراپر علاج ہو، کیونکہ ریٹنا کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے کس وجہ سے لگی ہے، اس کا پراپر ٹریٹمنٹ چاہیے تاکہ جس وجہ سے لگی ہے، جن وجوہات کی وجہ سے لگی ہے، ان وجوہات کا بھی جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے اور وہ مکمل صحت یاب ہوں. تو اس پر گورنمنٹ جو ہے وہ کیوں بھاگ رہی ہے، وہ کیوں جو ہے اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے؟ کیا چیز ہے جو چھپایا جا رہا ہے؟ پہلے دن سے لے کر آج تک ہمارا یہ موقف ہے. اچھا پنجوتا صاحب، ابھی سی ایم جو ہیں کے پی ان کی جانب سے ایک رہائی فورس کا جو کہا گیا ہے، اس سے متعلق ذرا بتائیے گا. کیا یہ کوئی ایک سیاسی جماعت کے اندر کوئی ذیلی تنظیم ہوگی؟ کس طرح یہ فنکشن کرے گی؟ کس طرح فارم ہوگی؟ دیکھیں، سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آرٹیکل 17 جو ہے پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ کوئی پارٹی جوائن کر لے، وہ پارٹی بنا سکتا ہے، وہ تحریک چلا سکتا ہے، وہ کوئی فورس بنا سکتا ہے پرامن. تو ہم یہ پرامن فورس بنا رہے ہیں. بطور چیف ایگزیکٹو بھی ان کو آپ بطور ممبر پروونشل اسمبلی جو ہے وہ نہیں روک سکتے. ان کو جو فورس ہے وہ بنانے سے نہیں روک سکتے. یہ آئین کے اندر کہیں پر ممانعت نہیں ہے. تو نمبر 1 آئینی طور پر انہوں نے اقدام اٹھایا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ رہائی کے لیے فورس ہے، جس فورس سے اس رمضان کے بعد حلف لیا جائے گا، اور یہ حلف خیبر پختونخوا میں یعنی پشاور میں ہوگا، اور تمام لوگوں کو بلایا جائے گا کہ آپ حلف دیں کہ آپ عمران خان کی رہائی کے لیے اس جو فورس کا حصہ بن گئے ہیں، اور اس کے لیے ہر عمل کریں گے جو کہ اوپر سے ڈائریکشن ہوگی، اور اس کے مطابق چلیں گے، منظم طریقے سے چلیں گے. ایک سینٹرلائز سسٹم کیا جا رہا ہے، ایک ڈیٹا مرتب ہوگا، ایک کوارڈینیشن ہوگی، ایک کمانڈ ہوگی. اس کے نیچے یہ پوری لوگوں کو جو ہے وہ ایک چھتری کے نیچے لا کر ایک پورا ایک جیسے فورس ہوتی ہے اس کا سربراہ ہوتا ہے، اسے فورس کے طور پر جو ہے وہ اس فورس کو آپریٹ کیا جائے گا. صحیح. اور جو 22 فروری کو پشاور میں یہ فورس ممبران سے حلف لینے کا اعلان کیا گیا ہے، اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ عید کے بعد باقاعدہ کوئی اسٹریٹ موومنٹ شروع ہونے والی ہے؟ جی بالکل. عید کے بعد جو ہے اسٹریٹ موومنٹ کا تو خان صاحب نے کھا ہوا ہے، لیکن خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ جو فورس بنا رہی ہے وہ بالکل خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک آگے بڑھائے گی. اور انشاءاللہ پھر خان صاحب کی رہائی کے ساتھ ہی اس فورس کا جو ہے اس کو ڈیزالو کر دیا جائے گا. جب تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی یہ فورس بھرپور طریقے سے، پرامن طریقے سے خان صاحب کی رہائی کے لیے آگے بڑھے گی. اچھا پنجوتا صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی جو پنجاب حکومت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت کے خلاف جو اپیلیں واپس لی گئی ہیں، اسے آپ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں یا پھر یہ کوئی بیک ڈور رابطوں کے نتیجے میں ایسا کچھ ہوا؟ دیکھیں، قانونی کامیابی تو قانون اگر ہوتا تو عمران خان صاحب جیل میں نہ ہوتے. دوسرا یہ ہے کہ اینٹی کرپشن سے جو بیلز خان صاحب کی خارج ہوئی تھیں
ان بیلز کے بیلز ایکسیپٹ ہوئی تھیں، ان بیلز کو خارج کرنے کے لیے حکومت گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر، تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جان نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے وڈرا کر لی۔ 7 سائفر کی بھی وہاں پر جو ہے وہ پٹیشنز تھیں، کیا وہ واپس لی ہیں؟ نہیں لی۔ 7 توشہ خانہ کی جو ہے وہ بھی وہاں پر سماعت تھی، 7 جو ہیں وہ اور بھی کیسز تھے، تو وہ کیسز تو انہوں نے واپس نہیں لیے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ جو خان صاحب کی بریت ہوئی ہے سائفر میں وہ ختم ہو اور ان کو دوبارہ اس کے اندر اریسٹ کیا جائے، بی بی کو شام قریشی کو اریسٹ کیا جائے۔ اسی طرح اگر وہ ان کی نیت یہ ہوتی کہ خان صاحب کے اوپر جھوٹے مقدمات ہیں یا وہ سمجھتے کہ اس طرف بڑھنا ہے، تو خان صاحب کو تمام کیسز سے بری و ذمہ کر کے ان کو عدالتیں رہائی دیں۔ عدالتیں بھی نہیں انٹروین کر رہی، انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اگر خان صاحب کے کیس القادر کو اور توشہ خانہ 2 کو، جس کی اپیلیں ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں، اگر ان کو لگا کے انصاف دے دی جائے تو خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے۔ وہ لگائی نہیں جا رہی کیونکہ خان صاحب کو باہر نہیں نکلنے دینا۔ کل کے لیے ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ دونوں کیسز لگنے جا رہے ہیں، لیکن آج پتہ چلا کہ چیف جسٹس کی سربراہی کے اندر یہ جو بینچ صبح بننا تھا یا اس میں سماعت کی ایکسپیکٹیشن تھی، وہ آپ امید نہ رکھیں کیونکہ وہ بینچ ہی اویلیبل نہیں ہے۔ تو رات کو عدالتیں جہاں کھولنی ہوں وہاں رات کو کھل جاتی ہیں، جہاں درخواستیں دینے کے باوجود آپ نے پٹیشن نہیں لگانی ہوں تو آپ پھر نہیں لگاتے۔ 1 سال ہو گیا نہیں لگا رہے کہ خان صاحب کی رہائی نہ ہو جائے۔ اور اس پر کیا کہیں گے کہ جو وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی جانب سے ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ 2 بار سنجیدہ کوشش کی گئی ہے بات چیت کرنے کی، ڈیل کرنے کی، لیکن بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ جو ہے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر یہ کہتے تھے کہ ان کو آفر کوئی نہیں کر رہا، وہ تو بھاگنا چاہتے ہیں، NRO مانگ رہے ہیں۔ اب ان کے اپنے مشیر نے یہ کہہ دیا کہ خان صاحب کو 2 دفعہ سنجیدہ کوشش کی لیکن وہ تو ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بھائی وہ کوئی نواز شریف ہیں، وہ کوئی زرداری ہیں، وہ کوئی بلاول ہیں، وہ کوئی مریم نواز ہیں، وہ کوئی شہباز شریف ہیں، وہ عمران خان ہیں۔ تو لہٰذا ڈیل عمران خان نے ہمیشہ مسترد کی، قومی مفاد کے لیے انہوں نے ضرور 2 موقعوں کے اوپر 3 دفعہ یہ کہا کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک اصول پر، ایک نقطے پر، ایک موقف پر، ایک نظریے پر۔ اور وہ نظریہ کیا ہے کہ قومی مفادات کی خاطر قومی پیراک کے اندر الیکشن، رول آف لا، جمہوریت، اسیران کی رہائی، 9 مئی 26 نومبر پر کمیشن، مطلب جو ڈیمانڈز قوم کے لیے تھیں ان کے اندر رہ کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر کرتے ہیں تو آئیں، وہ نہیں بڑھے تو خان صاحب اپنے موقع پر قائم۔ اور ایک یہ بھی گورنمنٹ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے 1-2 بار ڈیل کی یا بات چیت کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی، کیا یہ واقعی کبھی انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے یا پھر یہ صرف ایک حکومتی بیانیہ ہی ہیں؟ دیکھیے خان صاحب نے کہا تھا کہ قومی مفاد کے اوپر بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ ڈیل خان صاحب نے مسترد کی تھی، کہا گیا تھا ان کو کہ 3 سال کے لیے آپ خاموش ہو جاؤ۔ خان صاحب کا میرے سامنے یہ جملہ تھا کہ میں 3 منٹ کے لیے بھی خاموش رہنے کو تیار نہیں ہوں۔ لندن کیا میرے کوئی وہاں پر جائیدادیں ہیں، میرے ہوٹل ہیں، میرے بینک ہیں، میرا کوئی کاروبار ہے، میرا جینا مرنا یہاں پر ہے، میرا ملک ہے، میں کیوں چھوڑ کے جاؤں، میں کیوں بھاگ کے جاؤں، میں نہیں جاؤں گا۔ تو پنجوتا صاحب، جو وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے برملا یہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا کہ کوئی ڈیل اور ڈھیل نہیں ہو رہی، تو پھر ایسے میں حکومتی جو نمائندگان ہیں یا حکومتی ممبرز ہیں ان کی جانب سے کیوں ڈیل کی باتیں آ رہی ہیں سامنے؟ تو پھر وہ اپنے وزیر کی ہی بات کی نفی کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان کا دل کرتا ہے کہ وہ ڈیل کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے لیڈران نواز شریف نے، زرداری نے، شہباز نے ہمیشہ ڈیل کی ہے، 3 دفعہ تو NRO نواز شریف نے لی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے جو مزاحمت کی ہے نا، کاش وہ بھی ڈیل کر لیں، ہماری لیڈر کی طرح اس صف میں شامل ہوں، لیکن عمران خان قائم ہے۔ آخر میں پنجوتا صاحب یہ بتائیے کہ موجودہ حالات میں کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی آئندہ کیا ہونے والی ہے؟ کوئی پارلیمانی جدوجہد ہوگی، عدالتی کوئی راستہ اختیار کریں گے یا پھر کوئی تحریک کی شکل میں راستہ سامنے آئے گا؟ پارلیمانی جدوجہد بھی ساتھ چلے گی، لیگل آپشنز بھی سارے اویل رکھیں گے، اور جدوجہد جو ہے وہ سڑکوں پر وہ بھی ہوگی۔ حل جو ہے وہ سڑکوں پر نکلنے یا مزاحمت یا اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب، رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ابھی ناظرین بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد طاہر ملک صاحب سینئر اینالسٹ جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، طاہر ملک صاحب سینئر اینالسٹ جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ کہیے گا کہ ابھی جو اپوزیشن اتحاد کی جانب سے دھرنا دیا گیا تھا وہ کال آف ہوا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ رمضان کے احترام میں ہوا ہے، یہ واقعی اسی وجہ سے ہوا ہے یا آپ کوئی اسے سیاسی حکمت عملی سمجھتے ہیں یا کوئی سیاسی دباؤ کے نتیجے میں یہ فیصلہ سامنے آیا ہے؟
بظاہر تو وقتی حکمت عملی ہے، لیکن یہ ایک سنجیدہ کوشش دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ 1 سال قبل جو نومبر میں احتجاج ہوا تھا، اب اپوزیشن نے تحریک انصاف نے بالخصوص اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے۔ وہ سڑکوں کو جو ہے گرم کرنے کے علاوہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیہائنڈ دا سین مذاکرات کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہونی چاہیے۔ اسٹریٹ پریشر کی مختلف قوتیں ناکام ہو چکی ہیں، اس کا جو استقبال ہے اعلان، وہ خاطر خواہ نتائج نہیں دے رہا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2-3 چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس میں گورنمنٹ کو بھی سیاسی ٹیمپریچر کم ہوتا دکھائی دیا ہے اور انہیں ریلیف بھی ملا ہے۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا تقرر ہوا ہے، دوسرا عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں انہیں ایکسیس ملا ہے، بیرسٹر سلمان صفدر کا، وہ صاحب کو عدالتی معاون بنایا گیا۔ تو یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کے لیے ورک کر رہی ہے، اور اس سے سیاسی ٹیمپریچر میں خاطر خواہ کمی واقع ہو رہی ہے۔ جہاں تک رمضان المبارک کی بات ہے تو یقیناً اس ماہ میں مسلمانوں کا فوکس رحمتوں کا اور عبادتوں کی جانب ہوتا ہے، اور رحمتوں کے نزول میں ان کا جو سارا فوکس ہے وہ عبادات کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی تحریک چلانے کے لیے موزوں وقت یا ماہ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا ملک صاحب، جو ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر اپوزیشن اتحاد کی جانب سے مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک حکمت عملی کے تحت یہ پولیٹیکل پریشر بڑھانے کے لیے کی گئی ہے؟ ایک تو انہیں پتا ہے کہ ہائی کورٹ کے مقابلے میں سپریم کورٹ میں انہیں ریلیف ملا ہے۔ اس سے قبل انہوں نے خط لکھا، اس سے قبل انہوں نے پارلیمنٹ میں دھرنا دیا۔ تو اب تحریک انصاف کے علاوہ محمود خان اچکزئی ہیں، اس میں راجہ ناصر عباس ہیں، دوسرے لوگ بھی، مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی ہیں، اور اس کا شاہد خاقان عباسی بھی تحریک تحفظ آئین کا حصہ ہیں۔ تو جب یہ لوگ سپریم کورٹ گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم عمران خان صاحب کے مقدمات کی پیروی کریں گے، تو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کون سی ہے؟ وہ جو لیگل ٹیم ہے اس میں لطیف کھوسا بھی ہیں، اس کے اندر بیرسٹر گور بھی ہیں، اس کے اندر سلمان صفدر بھی ہیں بیرسٹر، اس کے اندر سلمان اکرم راجہ بھی ہیں، لیکن یہ سیاسی بیانیاں بنانے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کے جب مقدمات تھے، آصف علی زرداری کے جب مقدمات تھے، ایک کیس تو عدالت کے اندر لڑتے تھے اور دوسرا نیریٹو یا سیاسی مقدمہ وہ عدالت کی راہداریوں میں لڑتے تھے۔ تو یہ جو ٹیم آئی ہے، ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس سلسلے میں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ آؤٹ آف کورٹ بھی سیاسی بیانیاں بنائیں گے، پیروی بھی کریں گے، تو ایک طرح سے عدالت پہ ایک دباؤ اس سے آئے گا ان کے سیاسی بیانیے سے۔ اور جو سپریم کورٹ سے ان کی شنوائی ہوئی، وکیل تک ایکسیس ہوا، میڈیکل بورڈ اور ان کی صحت سہولیات کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ری ایڈریسل کے لیے سپریم کورٹ بہترین فورم ہے، اور وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیور ہمیں کورٹ سے ملی ہے۔ عمران خان صاحب کو اگر کوئی کنسیشن ملتی ہے تو وہ گورنمنٹ کو کریڈٹ دینے کے بجائے ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ کی جانب معاملہ ریفر کریں۔ اچھا ملک صاحب، جو بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق بات چیت چل رہی ہے اور پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ کہ انہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے، آپ اسے ایک جو انسانی ہمدردی کا مقدمہ سمجھتے ہیں یا پھر یہ سیاسی بیانیے کا حصہ ہے؟ میرے خیال سے یہ انسانی ہمدردی کا معاملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو جیل مینول میں انہیں سہولیات تھیں، وہ کیا سہولیات ہیں؟ وہ کوئی بھی A کلاس B کلاس کی قیدی کی سہولیات ہیں، ایک عام پریزنر کی سہولیات ہیں، وہ انگریز دور سے جیل مینول بنا ہوا ہے اس کے اندر۔ اور یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے کہ کوئی بھی کنوکٹڈ شخص ہے یا ایکیوزڈ ہے، ملزم ہے یا مجرم ہے، اس کو اپنی وکلاء تک، لیگل ٹیم تک ایکسیس ہونی چاہیے۔ اس کو اس کی فیملی ممبر سے ہفتے کا ایک دن مقرر ہے، جس طرح ہمارے ہاں جمعرات کا دن ہے، ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور ان کے اگر بچے بیرون ملک ہیں تو ان کی بات کرائی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینائل ہے، جیل مینول کے تحت جو انہیں سہولیات ملنی چاہیے وہ جیل انتظامیہ ان کو نہیں دے رہی۔ اس ضمن میں کورٹس کے ڈیسیژن بھی ہیں، ان کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ تو اب یہ جائز بات ہے کہ جیل کے اندر جو ہاسپٹل ہوتا ہے وہ بالکل بیسک ہوتا ہے، اس کے اندر بنیادی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج تو ہوتا ہے، لیکن اسپیشلائزڈ اگر آپ کو دل کی تکلیف ہے تو کارڈیو ہاسپٹل میں آپ جائیں گے، اگر آپ کا ڈائلیسس کا معاملہ ہے تو ادھر جائیں گے۔ تو اسی طرح جو آنکھ ہے، آئی ہے، وہ بھی موسٹ سینسٹیو آرگن میں، تو ان کی آئی اسپیشلسٹ تک ایکسیس ہونی چاہیے۔ اور اس سے پہلے ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کے کیس میں
جب ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹس جو تھے کم ہو رہے تھے تو ایک ہائپ کریٹ کی گئی اور ان کو ملک کے اندر کیا ملک سے باہر، یعنی پہلا ایک کیس ہے ہمارے سامنے کہ ایک کنوکٹڈ شخص کو بیرون ملک علاج کے غرض سے بھیجا گیا۔ اور ابھی سر جو سی ایم کے پی کی جانب سے ایک رہائی فورس جس کو نام دیا گیا ہے وہ بنانے کا کہا گیا ہے یا اعلان کیا گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں یہ آئینی و قانونی طور پر یہ ممکن ہے یا پھر اس سے کوئی تصادم کی راہ جو ہے سامنے آئے گی؟ اس سے تصادم کی فضا پیدا ہوگی۔ دیکھیں جو لشکر ہیں، فورس ہیں، ان کو ایک سیاسی معاملے میں بنانا، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایف ایس ایف بنائی، فیڈرل سیکیورٹی فورس، اور اس کا پھر سیاسی استعمال کیا گیا تو اس کے نتائج اچھے نہیں لگے۔ اسی طرح ماضی میں کراچی میں جو ایک لسانی جماعت ہے انہوں نے ایک فورس بنائی، پنجاب میں بھی ایک سیاسی رہنما گجرات کے ہیں انہوں نے ایک فورس بنائی۔ تو یہ ساری فورس اور لشکر اور جیش، یہ کلچر ختم ہونا چاہیے۔ تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہوتی ہیں ان کو پروفیشنلی لا کو انفورس کرنا چاہیے، ان کو کسی پولیٹیکل ایشو کے لیے ان کی جو تشکیل ہے وہ ایک کرائسس پیدا کر دے گی، اور ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کے حالات ہیں اور جو ٹرموائل ہے اس کے اندر تو یہ بالکل بھی یہ آئیڈیا فیزیبل نہیں۔ اور جو 22 فروری کو جو فورس بنائی جائے گی اس کے ممبران سے باقاعدہ حلف لینے کا بھی کہا گیا ہے، اس اسٹریٹجی کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک اسٹریٹ پاور شو ہے یا پھر جسے پولیٹیکل موبلائزیشن اسے کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیوقوفانہ تصور ہے۔ اس پہ جب ری ایکشن آئے گا اور جو لا اتھارٹیز ہیں، لا آفس ہے گورنمنٹ کا، وہ ان کو بتائے گا تو یہ واپس لے لیں گے۔ حلف پرائیویٹلی آپ انجمن تاجران کا بھی لیتے ہیں، وکلاء کا بھی لیتے ہیں، عمران خان کی رہائی سے متعلق حلف لینے میں نہیں ہے، لیکن جب آپ ایک فورس بنائیں گے، ایک پیرالل فورس کھڑی کریں گے تو اس کے پھر سیریس امپلیکیشنز ہوں گے۔ میرے خیال سے وہ مناسب بات نہیں۔ وہ ایک پرائیویٹ فورس، پرائیویٹ ملیشیا، اس کے کیا خد و خال ہوں گے، اس کے لیگل کور کیا ہوگی، لیگل سٹینڈنگ کیا ہوگی۔ اچھا ملک صاحب، ابھی جو پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانتوں کے خلاف جو اپیلیں واپس دی گئی ہیں، اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی سیاسی مفاہمت کا نتیجہ ہو سکتی ہے یا پھر کوئی قانونی ہار کہا جا سکتا ہے اسے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی جو برف پگھلی ہے اور جو ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا دونوں جانب سے، اپوزیشن نے یہ کہ 8 فروری کی جو کال تھی اس کے اندر کوئی ایسا بڑا احتجاج نہیں کیا، ایک ہومیوپیتھک صورتحال رہی، اور جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بھی جو لفظی گولہ باری تحریک انصاف کی طرف سے نہیں، تو اس کا یہ رسپونڈ کیا جا رہا ہے کہ اس شکل میں کی۔ اور پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب فضا میں بہتری ہوتی ہے تو ایک نقطے سے جو مجرم ہے محرم بن جاتا ہے، استغاثے سے واپس ہو جاتے ہیں، گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جنہوں نے کیس بنائے ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہماری اس سیاسی فضا میں۔ اور اس ساری صورتحال میں رانا ثناء اللہ کا بیان آپ کو کہیں فٹ ہوتا نظر آتا ہے؟ ان کی جانب سے یہ کہنا ایک تو کہ 2 بار سنجیدہ گفتگو ہوئی ہے اور ڈیل کی بات چیت کی گئی ہے، اس سے مراد تو یہی ہے کہ پس پردہ بات چیت کا عمل تو جاری رہتا ہے اور ابھی بھی جاری ہوگا؟ مذاکرات کا عمل جاری ہے، ایک بات تو طے ہے کہ مذاکرات کا عمل جاری ہے، اور مذاکرات کا عمل اب تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ اس تعطل اگر مذاکرات ہی بالآخر سیاستدانوں نے کرنے ہیں تو اتنی لیٹ سے کیوں ہیں، لیکن بیہائنڈ دا سین کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ مذاکرات کا عمل جاری ہے، نہ صرف جاری ہے بلکہ وہ مرحلہ وار آگے بڑھ رہا ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا ہے کہ ہمارے اکنامک فیکٹر ہیں یا بیرون ملک سے دباؤ ہے یا ملک کے اندر کچھ ایسی صورتحال ہے، یہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ اور ملک صاحب، صدر مملکت جو آج کل خاصے متحرک بھی ہیں اور ان کی جانب سے مسلم لیگ نون کی کھلم کھلا اس طرح حمایت، ظاہرہ اتحادی بھی ہیں، اسے آپ اتحادی حکومت کو استحکام دینا سمجھ رہے ہیں یا پھر یہ ایک وقتی سیاسی ضرورت کے نتیجے میں ہی یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں؟ وقتی سیاسی ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ وہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور جو مہربان ہیں، قدردان ہیں، کرم فرما ہیں، انہوں نے یکجا کیا ہے۔ لیکن اس جو ان کے درمیان جب وہ تناؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں نہروں کے معاملے میں، یا پنجاب ورسز سندھ کر دیتے ہیں، یا کراچی آپریشن کی بات کرتے ہیں، اور جب پھر ایک دم ریفری سیٹی بجاتا ہے گراؤنڈ میں تو امن ہو جاتا ہے، تو سیٹی کے بعد انہیں مل جل کے کام کرنے کا ایک عزم پیدا کرنے کا اشارہ ملا ہے۔
اور آخر میں ملک صاحب یہ کہیے گا کہ یہ اس ساری مجموعی صورتحال میں جو سیاسی صورتحال بن چکی ہے، اس میں دھرنوں کا خاتمہ ہونا، فورس کے قیام کا اعلان ہونا، پھر ضمانت کی اپیلوں کی واپسی اور مبینہ ڈیل کی باتیں، کیا یہ ایک کوئی بڑا آپ کو سیاسی ریسیٹ کی شکل میں چیزیں سامنے آتی نظر آ رہی ہیں؟ جس طرح امریکہ کے پولیٹیکل سسٹم میں ہوتا ہے کہ 2-2.5 سال بعد پرائمریز ہوتی ہیں اور ایک مڈ ٹرم کی طرف ہم جاتے ہیں، تو یہ ایک نئی صف بندی پاکستان میں ہو رہی ہے جس کے خد و خال آپ کو نظر آئیں گے آئندہ. اور بہت سارے جو لوگ ہیں اس وقت گورنمنٹ میں یا سسٹم میں وہ اپنی پروفائلنگ کر رہے ہیں اور وہ ایک نئی صف بندی جو ہے وہ ہوگی، دکھائی ہوگی. اور ویسے بھی معیشت کے لیے، سوسائٹی کے لیے پولرائزیشن کم ہونی چاہیے. گورنمنٹ کا ایک ہی کنسرن تھا، ایک یہ تھا کہ یہ جو ہے گورنمنٹ کو ٹینیور پورا کرنے دیا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے. اس کے بعد اگر انہیں کچھ کنسیشنز دینی ہیں تو وہ دیں گے، اور نیکسٹ الیکشن کس طرح فری اینڈ فیئر ہوں، یہ اس گورنمنٹ کے ٹینیور کے آخری سال اس کے اوپر بات چیت شروع ہوگی اور پھر اس کے اوپر کمٹمنٹ دے کے نیکسٹ الیکشن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر ملک صاحب، سینئر اینالسٹ جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.